آج کا دن ہم اپنی عظیم تاریخ کی یاد میں مناتے ہیں، جب اس مملکت کا حصول ممکن ہوا جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ 14 اگست محض ایک دن نہیں ہے، بلکہ تحریک پاکستان کے مجاہدین کے بے مثال جذبہ قربانی کا پیغام بھی ہے۔ اس دن کی تاریخ عظمت کے پیش نظر آج ہم سب جشن آزادی منا رہے ہیں۔ آج ہمارے دل خوشیوں سے لبریز ہیں، ہمارے سینے مسرتوں سے معمور اور ہماری آنکھیں نشاط سے سرشار ہیں۔ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم کامیابی سے ہمکنار کیا، اور یہ ایسا دن ہے جسے تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ اور تمام اہل وطن کو 74واں یوم آزادی مبارک ہو۔ 14 اگست پاکستان کی تاریخ سے کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ 14 اگست کوئی عام دن نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جس میں تاریخ پاکستان کے لیے جن تمام مجاہدین نے قربانیاں دی ہیں وہ یاد کرنے کا دن ہے۔ میں تمام اہل وطن کو جشن آزادی مبارک دیتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ تعمیر وطن کی طرف سے تمام اہل وطن کی نیک تمناؤں کی خواہش کرتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہیں، ان کے ہم پہ بے شمار احسانات ہیں۔ اگر ہم ان کے احسانات چکانا چاہتے ہیں تو آج ہمیں انتھک محنت کرنا ہوگی اور ملک و ملت کو لے کر آگے چلنا ہوگا اور ترقیوں کی راہ پر گامزن کرنا ہوگا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ترجیحات میں سب سے اول تعلیمی انقلاب تھا، دوسرے نمبر پر معاشی انقلاب، اور آخر میں دفاع کو مضبوط کرنے کا عہد انہوں نے ہمیں دیا تھا۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ جو قومیں تعلیمی نظام میں آگے بڑھیں گی وہ خود بخود معاشی لحاظ سے بھی بڑھ جائیں گی اور ان کا دفاع بھی مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے گا۔ تعلیم ہمارا اثاثہ ہے، تعلیم ہماری میراث ہے، اور نوجوان نسل ہمارا سرمایہ ہے۔ اب وقت ہے کہ یہ نوجوان نسل آگے بڑھے، اپنی ذمہ داریاں سنبھالے اور پاکستان کو عظیم بلندیوں پر لے جائے۔ 1937 میں کلکتہ کے مقام پر قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، نئی نسل کے نوجوانوں آگے بڑھو اور محنت کرو، اقبال بنو اور جناح بنو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ قوم کی مضبوطی آپ کے ہاتھوں میں انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے فرمودات ہمیں اپنے دل میں جذب کرنے ہوں گے اور ان کے احکامات کو آگے لے کر چلنا ہوگا، تبھی ہم قوموں کی دوڑ میں آگے نکل سکیں گے۔ آئیے آج ہم دو عہد کرتے ہیں اور پاکستان کی کایا پلٹتے ہیں۔ سب سے پہلے آئیں ہم پاکستان کو سرسبز و شاداب بنائیں، اپنے گلی محلوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے زمینوں کے اندر ایک ایک پودا، ایک ایک درخت لگائیں۔ ان کا سایہ آنے والی نسلوں کے لیے ذرائع معاش ہوگا۔ دوسری طرف ہمیں چاہیے کہ انڈیجنائزیشن کے اوپر چلیں، پاکستان کی بنی ہوئی اشیاء اور پاکستانی مصنوعات کا استعمال کریں، بی پاکستانی بائے پاکستانی۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا تھا، جو کہ 27 رمضان بنتا ہے، اور اس کی بنیاد ہمارے بانی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بتائی تھی۔
اور میں ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ تعمیر وطن پبلک اسکول اینڈ کالج کی بنیاد جو ان کے بانی ملک محمد سعید صاحب تھے، انہوں نے بھی، ان کا ویژن بھی کلمہ اور ایمانداری کے بنیاد پہ تھا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ تعمیر وطن آج ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا ہمکنار ہوتا ہے۔ آخر میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ملک محسن سعید صاحب، پرنسپل ملک احسن صاحب اور دوسرے کیمپسز کے تمام ڈائریکٹرز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی انتھک محنتوں سے آج تعمیر وطن کے تمام طلباء طالبات اس 14 اگست کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ منا رہے ہیں۔ Independence is truly no less than a great blessing. You can freely feel a sense of independence and freedom while in the fresh air. We all stand protected because of this independence. My dear students, before we move ahead to discuss what is to be done for tomorrow, it's mandatory to shed some light over the hard work, dedication, struggles, and endeavors of our forefathers in the great cause of independence. The role of Qaid, the struggles of Iqbal, the preachings of Sir Sayyid, and the efforts of thousands of Muslim freedom fighters from all walks of life can never be ignored. Today, we celebrate 74th anniversary of our independence. In the zigzag journey of 74 years, we suffered many strokes. Various conspiracies were hatched to undo the glorious event of 1947. Today, we stand as 7th nuclear power. Even the superpowers like United States of America have to ask our vital cooperation in war against the terrorism. Our doctors, engineers, and scientists are working on various globally important positions. We have plenty to celebrate. We are the 4th nation which can make the cruise missiles. We are ranked as the 4th most genius nations of the world.